بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه محبوبك شيخ الكل سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي بيرا محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے اور میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو ارے یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے اور کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں اور شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں ایسا شجی کسی کی بھی مانے جنا نہیں. تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں. شہزادہ غوث اعظم و غوث العالم آل مخدوم اشرف دونوں کے اسٹیج ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شہزادہ
تشریف رکھیں۔ کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں، اور جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں، ایسا شجی کسی کی بھی ماں نے جنا نہیں، ایسا شجی کسی کی بھی ماں نے جنا نہیں، شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں، شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں۔ اور کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا، کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا، تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں، تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ شہنشین پہ تشریف فرما معزز مکرم سادات کرام مشائخ اعظام، بالخصوص برادر علی وقار امام ابو عبداللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی اس نورانی روحانی عرفانی مجلس میں شرکت کا عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقین جانے جتنے حاضرین آج یہاں پر آئے ہیں، جیسے مجھ سے پیش رو مقرر نے کہا، آئے نہیں ہیں بلکہ امام عالی مقام کے رب نے آپ کو یہاں بلوایا ہے، اس لیے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ یہ نسل رسول کا ذکر ہے، یہ آل رسول کے ذکر کی مجلس ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، دونوں جہاں کی مرادیں پا کر جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، انتا کے اس غلامان مصطفیٰ کے شہر میں میرا یہ پہلا خطاب ہے، پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت نے میرے روح کو گرما دیا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی نسلوں کے عقیدے کی اور اہل بیت سے محبت کے اس جذبے کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ آپ کو میرے بعد اور دو اہم ترین خطابات سماعت کرنے، اختصار سے اپنی بات کرتا ہوں آگے چلوں کہ آج ہماری اور آج کی گفتگو کا مرکز اور محور دو چیزوں پر ہو رہا ہے، ایک ہے خدا کا گھر اور دوسرا ہے نبی کا گھر۔ کیا ہے ہماری گفتگو کا موضوعات؟ خدا کا گھر، نبی کا گھر۔ گھر سب کو پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس گھر ہوتا ہے اسے بہت پیارا ہوتا ہے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ وہ گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے تمام تر سہولیات کا انتظام کرے، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے یہ گھر کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضرورتیں ان کی پورا کرتے رہے۔ اب توجہ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، امام حسین کے وفاداروں، دو گھر دنیا میں بڑی عظمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رفعتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رحمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی برکتوں والے ہیں۔ ایک گھر خدا کا، دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ ایک گھر خدا کا اور دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ اب خدا کا گھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس گھر کو آدم نے بنایا، آدم آئے ساتھ میں لے کر آیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا کا گھر ہے وہ انسانیت کے جسموں کا قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم جب رک کر نماز پڑھتے تو کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ عالم اسلام، ساری دنیا، افتائے عالم کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو سب کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا کا جو گھر ہے وہ جسموں کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ روحوں کا قبلہ ہے۔ جو خدا کا گھر ہے وہ شریعت کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ طریقت کا قبلہ ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی تعریف دونوں گھروں کی سنتے چلے۔
बात समझने में बड़ा मजा भी आएगा, बड़ा लुत्फ भी आएगा। खुदा का अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल मेरे औलाद के नबी के जद्द को साथ ले लिया और खानाए काबा की तामीर में मशगूल हो गए। खानाए काबा की तामीर में मशगूल हो गए। अब काबा बनता रहा और जब काबा बन गया तो हजरत इब्राहीम ने, कुरान कहता है हजरत इस्माइल ने, दोनों ने अल्लाह से मारूजा किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की खिदमत को कबूल कर लिया। अब जब खिदमत को कबूल कर लिया, जब खानाए काबा की दीवारें उठ गई, जब खानाए काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, यूं समझे जब अल्लाह का घर दुनिया में बन गया तो अल्लाह ने दोनों से वादा लिया, दोनों से वादा लिया। हजरत इब्राहीम से भी वादा लिया, हजरत इस्माइल से भी एक वादा लिया। अब वो वादा क्या? दोनों ने वादा लिया, दोनों से अल्लाह ने वादा लिया। और कुरान कहता है वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्अस सुजूद। अल्लाह कहता है हमने वादा लिया इब्राहीम से, इस्माइल से। क्या वादा लिया? ये वादा लिया कि ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माइल, हमसे ये वादा करो कि तुम हमारे घर को साफ रखो। तवज्जो है, घर किसका? खुदा का। वादा किससे ले रहा है? हजरत खलील से, हजरत ज़बीहुल्लाह से। क्या वादा ले रहा है? मेरे घर को साफ रखो, मेरे घर को पाक रखो, मेरे घर को सुथरा रखो। किसके लिए? आकिफीन के लिए, जो इसका एहतिकाफ करने आएंगे, जो इसका तवाफ करने आएंगे, उनके लिए जो यहाँ पर एहतिकाफ करेंगे, उनके लिए जो यहाँ पर आके रुकू करेंगे, उनके लिए जो यहाँ पर आके सजदा करेंगे। तो उन्होंने वादा कर लिया, मौला हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरे घर को साफ रखेंगे, तेरे घर को हर किस्म की गंदगी से पाक रखेंगे, तेरे घर को सुथरा रखेंगे। ऐ मौला हमने वादा कर लिया। तारीख जायज है, हजरत इब्राहीम रुखसत हो गए, हजरत इस्माइल रुखसत हो गए। सैकड़ों बरस तक खानाए काबा के अंदर बुत बैठे रहे, बुत बैठे रहे। अब मुझे बताओ, जब बुत बैठे तो खाना काबा पाक रहा के नापाक हो गया? तो कहना पड़ेगा खानाए काबा में नापाक बुत बैठ गए। ये सैकड़ों बरस तक बैठे रहे। अब मुझे कहने दो, घर खुदा का, तो खुदा को चाहिए था कि अपने घर की हिफाजत खुद करो, जैसे कि उसने किया। अबरहा जब हमले के लिए आया, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पास लोग भागे भागे आए, कहने लगे आप मुतवल्ली काबा है, आप काबे के मुतवल्ली हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठिए, ऐ मुतवल्ली काबा उठिए, ऐ सरदार कुरैश उठिए, काबे की हिफाजत कीजिए। वो तारीफ साफ जुमले मेरे मुस्तफा के दादा ने फरमाए हैं। इरशाद फरमाया तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, जाओ तुम अपने घरों की फिक्र करो, तुम अपने अपने घरों की फिक्र करो। कहा काबे का क्या होगा? फरमाया जिसका घर है वो अपने घर की खुद हिफाजत करवाएगा। उसके बाद कुरान की आयत का सिलसिला अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, सूरह फ़ील नाज़िल हो गई। उधर से आए अबाबील, किसी शायर ने खूब कहा है कि प्यास कहती है चलो रेत नहीं छोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत नहीं छोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने अरम हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। ये अलग बात है कि दाद में कम। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जाओ अपने घरों की हिफाजत करो। उधर खुदा ने अबाबील को भेज दिया, उधर खाने काबा की हिफाजत हो गई। लेकिन जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने दोनों से वादा लिया, खलील से और ज़बीहुल्लाह से, कि तुम वादा करो कि मेरे घर की हिफाजत करोगे, मेरे घर को हर किस्म की गंदगी से पाक रखोगे। अब ये जब वादा हो गया, उसके बाद सैकड़ों बरस तक बुत बैठे रहे, दावत दे के मेरे और आपके नबी दुनिया में नहीं आए,
دعوت دے کے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے اور فتح مکہ کا معرکہ نہیں ہو گیا. اب مجھے کہنے دیں, جب خدا کے گھر کو پاک رکھنے کی بات آئی تو خدا نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے. اب جب مصطفیٰ کے گھر کی پاکی کی بات آئی تو کسی سے وعدہ نہیں لیا, کسی سے عہد و پیمان نہیں کیا, کسی پہ ذمہ داری نہیں دی کہ تمہیں ذمہ داری دی جاتی ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک رکھو, بلکہ قرآن نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے گھر سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا, ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا, دور کرے گا نہیں. علماء کرام کی توجہ, میاں کی توجہ, یہ نہیں فرمایا کہ دور کرے گا. دیکھو گندگی دور جب کی جاتی ہے جب گندگی ہوتی ہے, جب ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, جب نور ہے, نور علی نور ہے, تو پھر گندگی کا تصور کہاں آتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا 14ویں صدی کے ملا کو نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتا, کہاں سے نظر آتا؟ ان 14ویں صدی کے ملاؤں کو نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتی ہے؟ سنو, اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کو کیسے صاف کیا ہے, کیسے پاک کیا ہے. چلو سیدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, سیدہ کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں. سیدات النساء والعالمین, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسن پیدا ہوتے ہیں. حسن مجتبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں, شہزادے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور جب بچہ ہوتا ہے تو 2 3 4 مہینے تک عورتیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں. جب تک پاک نہ ہو جائے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے. اب سنو, احادیث شاہد ہیں. ادھر امام حسن مجتبی پیدا ہوتے ہیں, ادھر صبح صبح یہ تولد ہوتے ہیں. سیدات النساء والعالمین مالکنی ہے تو جہاں سیدہ طاہرہ فاطمہ ذاکرہ ادھر اٹھتی ہے, ادھر سجدے میں گر کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایسی پاکی, ایسی پاکی دنیا میں ہے. وہ ذہن ناپاک ہے جو نسل رسول کو ناپاک کیا, وہ ذہن ناپاک ہے, وہ خیال ناپاک ہے, وہ فکر ناپاک ہے, وہ سب حضرات ناپاک ہے جو نسل رسول کی طرف ناپاکی کی نسبت. اب سنو, یہ سیدہ ہو مولائے کائنات, شیر خدا, مشکل کشا, حیدر کرار صاحب ذوالفقار, امیر المومنین سید الواسطین, حلال المشکلات والنوائی, اسد اللہ الغالب, سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ امام حسن اور امام حسین کے بابا, شہید اعظم کے بابا جان. مسجد نبوی میں بیٹھے. کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے. سارے صحابہ بیٹھے, سارے صحابہ. یار تم لوگ بات مت کرو بچوں, بیٹا بات مت کرو, بات کرنی ہو تو باہر جا کے جاؤ, جتنی بات کرنی ہے کرو, اس کے بعد میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, سے ریکویسٹ, ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ایک مرتبہ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب. ایک مرتبہ جھوم کر رسول و آل رسول کی بات کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سنیں رہے تھے وہ بڑے توجہ. مسجد نبوی میں صحابہ کا جمگٹا ہے. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب یہ گئے تو حضور کے حجرے مبارکہ کے اطراف میں اپنے اپنے گھر بنا لیے. سب نے زمینیں خرید لی, جنہیں مل گیا سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے تھے ان سب کے دروازے مسجد نبوی میں تھے.
ایسی نہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حضور کے زمانے کی مسجد نبوی، ذرا تصور کی آنکھوں سے سوچ کر دیکھیں، بڑا لطف آئے گا۔ صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور ممبر پر چلوا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ابھی کے ابھی حکم صادر فرمایا ہے۔ اے جبرائیل کیا حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنوں کے دروازے، توجہ ہے، جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں، یا رسول اللہ ان سب کو حکم دے دے کہ اپنے اپنے دروازے اب کے ابھی فوراً کے فوراً بند کر۔ حضور نے حکم دیا، اے میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب کے اب جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائے۔ صحابہ اٹھے، جس کے پاس جو ملتا وہ لاتا اور دروازے بند کر دیتا۔ کسی نے پتھر لائے، دروازے بند کر دیے، کسی نے مٹی لائی، دروازے بند کر دیے، کسی نے کھجور کے پتے لائے، اپنے دروازوں کو بند کر لیا، کسی نے تخت لگا دیے، کسی نے چٹائی لگا دی، الگ جتنے تھے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ ممبر رسول پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ کے جانشین مولا کائنات مصطفیٰ کے خدموں میں بیٹھے ہیں۔ اب جب سب دروازے بند کر کر آ گئے، سب مولا علی کے چہرے کو تکنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ آج پہلی بار علی نے رسول خدا کے حکم کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، چوئی میں گویا شروع ہو گئی۔ کوئی کہنے لگا دیکھو علی کو کیسے بیٹھے ہیں، انہیں بھی تو چاہیے تھا اپنا دروازہ بند کر دیتے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے، سب کے لیے حکم صادر کیا گیا، یہ دروازہ کیوں بند نہیں کرتے؟ جب بات بڑھنے لگی اور جب باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی تو مولا کائنات کو بے چینی ہوئی، تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ مولا اٹھے، مصطفیٰ نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے نا سب اپنے اپنے دروازے بند کر لیں، میں بھی اپنا دروازہ بند کر لوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بٹھا کر کہا علی تو کہیں نہیں جائے گا، اے علی تو کہیں نہیں جائے گا، اللہ نے ان سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دروازے بند کر لے۔ اس کی وجہ یہ کہ حالت ناپاکی میں، توجہ ہے، حالت ناپاکی میں اللہ نے ابھی کے ابھی اب کے اب یہ حکم صادر کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے گھر میں دخل نہیں دے سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے، اس صورتحال میں جب تم مسجد میں قدم رکھو گے، فقہائے کرام فرماتے یہ حرام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جتنوں کو غسل کی عادت پہلے پیش آتی تو وہ گھر سے نکلتے مسجد نبوی سے ہو کر پانی لینے کے لیے جاتے، تو مطلب کیا؟ ناپاکی کی حالت میں اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں گزرے، اس لیے سب کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے اور تیرے سوا حالت جنابت میں مسجد میں کسی کا بھی داخل حرام ہے۔ کوئی تو مطلب کیا؟ مصطفیٰ پاک، مولا علی پاک، سیدہ پاک، حسنین کریمین پاک اور ہمارے پیر غوث پاک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اہل بیت کے تعارف تطہیر، یہ ہے ان کی پاکی، اور جن کا ذکر کرنے کے لیے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں انتا کے رہنے والے اس کمیٹی کے منتظمین جنہوں نے عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرایا ہے۔ یقین جان جس کسی نے بھی امام حسین کی محفل کو سجایا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رسول خدا اس کی دنیا اور آخرت بھی سجایا۔ جس کسی نے بھی امام حسین کو یاد کیا، یاد رکھا میرے نبی اس ہر شخص کو گنبد خضرا میں آج یاد فرما رہے ہیں۔ جتنے غلام کہاں محبت حسین اور محبت آل رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر آئے، یہ نہ سمجھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہے۔ حضور سب کے دل سے حال سے باخبر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے دل کے حال سے باخبر ہیں، اور جتنے آئے ہیں سب کو نوازا،
سب کو نوازیں گے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام. برادران ملت اسلامی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی محبت اپنی امت سے ہے، اتنی محبت کسی بھی نبی نے اپنی امت سے نہیں کی ہے کہ نہیں؟ جتنی محبت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. کس سے؟ ہم گناہگار امتیوں سے. رات رات بھر حضور روتے گڑ گڑاتے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی محبت میرے نبی نے اپنے نواسوں سے کی ہے، اتنی محبت اپنی امت میں کسی سے بھی نہیں کی ہے کہ نہیں؟ نبی تو فرمایا ان کی محبت میری محبت، میری محبت رب کی محبت. جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھ کو خوش کرے گا، جو ان مجھ کو خوش کرے گا وہ رب کو خوش کرے گا، جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، جو مجھ کو ناراض کرے گا وہ خدا کی ناراضگی بول دے گا. اس قدر محبت. بچپن کے ایام امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت طیبہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں 4 ہجری ہے. کون سے ہجری ہے؟ 4 ہجری ہے. امام حسین دنیا میں آئے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ بہت خوش جبرائیل کو بھیجا. کہا جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہنا کہ اس بچے کا نام حسین رکھنا. کیا رکھنا؟ حسین رکھنا. جو نام امام حسن کو ملا اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن رکھا ہی نہیں گیا. پھر فرمایا حسین رکھنا. حسین بھی کسی کو بھی نہیں ملا. آپ اور ہم ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نام رکھتے ہیں، اور جب نبی کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو خود خدا نام رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ خدا کا گھر ہے، یہ نبی کا گھر ہے. یہ نبی کا گھر ہے، یہ عام گھر نہیں ہے، یہ نبی کا گھر ہے. جبرائیل آنے جب لگے تو راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، ایک پہاڑ پر سے. وہاں رکے، توقف کیا، کسی کے رونے گڑ گڑانے کی آوازیں آئی تو اتر گئے. تو وہاں پر دیکھا کہ ایک نہیں کمزور قسم کا فرشتہ ہے. کہنے لگا جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا 4000 سال سے. کتنے؟ 4000 سال سے اس پریشانی اور آفت میں ہوں، اور 4000 سال سے رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، معافی طلب کر رہا ہوں، تمہارا رب مجھے معاف نہیں کرتا. کہا تیری غلطی کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ آسمان میں اڑ رہا تھا اور میری نظر ایک اپاہج شخص پر پڑی تو مجھے ہنسی آ گیا. ایک ایسا کمزور، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہنسنا نہیں. کسی کی آفت پر، کسی کی پریشانی پر ہنسنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے. تو ہنسی آ گئی تو اللہ کو جلال آ گیا اور میرے پر اور بازو دونوں کو توڑ دیا. اب میں کسی کام کا نہیں رہا. اے جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا مصطفیٰ کے گھر شہزادہ تولد ہوا ہے، پیغام مسرت لے کر جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے مبارکبادی کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے ان کے لیے نام اللہ نے تجویز فرمایا ہے وہ نام لے کر جا رہا ہوں. کہنے لگا مجھے بھی رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے چلو، مجھے بھی رسول خدا کی بارگاہ میں لے کے چلو. جبرائیل نے کہا بغیر اجازت کیسے لے کے جاؤں؟ کہا اس بچے کا واسطہ، اس شہزادے کا واسطہ جس کا نام خدا نے حسین رکھا. جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا، تیرے حسین کا واسطہ کہ دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے حسین کا واسطہ دیا. مجھے حیات کی ہے میری رحمت کو، حیات کی ہے کہ اس کا وسیلہ لیا جائے، حسین کا نام لیا جائے، اور اس کی آرزو پوری نہ ہو. توجہ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، اللہ نے کہا جبرائیل سے ساتھ لے کر جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام سنایا، مبارکبادی دی. اس کے بعد کہا نام حسین رکھا جائے گا. آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اکیلے آئے؟ نبی غیب کو دیکھو، سب کی خبر. دروازے پر ایک مجبور آیا ہے، مصطفیٰ کو خبر کیسے نہیں ہوگی؟ اس دنیا کا ہو یا اس دنیا کا ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، جانور ہو، میرے نبی کو سب کی فکر برابر ہے. چاہے یہاں کا ہو، چاہے کہیں کا بھی ہو، چاہے ہنڈا کا رہنے والا ہو، بارہ کا رہنے والا ہو، راجستھان کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، عربستان کا رہنے والا ہو، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں قبرستان کا بھی رہنے والا ہو تو مصطفیٰ کو اس کی فکر ضرور رہے. کیونکہ میرے نبی امت کے حال سے ایک لمحے کے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے. سرکار کو تمام امت کی فکر ہے. حضور نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اسے لے کر آؤ. آئے. حضور کو دیکھا، رونے لگا، چیخے مار مار کر رونے لگا. کہنے لگا میری بیٹھ گئے بڑے ادب سے. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں کچھ فکر. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا.
اللہ نے اپنی رحمتیں آپ پر نازل فرمائی. کہا جبرائیل کیسے آنا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آیا ہوں بلکہ کسی کو ساتھ لے کر آیا ہوں. کہا کس کو لے کر آیا ہوں؟ یا رسول اللہ اس فرشتے کو لے کر آیا ہوں. جب سے دنیا بنی ہے تب سے اس کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کرے. اور یا رسول اللہ آج آیا ہے، آج کے بعد پھر قیامت تک دنیا میں نہیں آئے گا. یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کیسے آنا ہو. حضور کو بھی خوشی نہیں ہے، جبرائیل فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آئے ہیں. سید الملائکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں. فرشتہ آئے گا تو حضور کیا خوش ہوگے؟ حضور اپنی فکر میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یا رسول اللہ دو خوشخبریاں بھی. آخری بات توجہ، کہا دو خوشخبریاں بھیجی. حضور نے کہا اچھا کیا خوشخبریاں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پہلی خوشخبری بتاؤں. جبرائیل کو معلوم ہے کس کے بارے میں، اور جبرائیل کو یہ بھی معلوم ہے اب وہ لبہائے مبارکہ سے وہ دندان مبارکہ نمودار ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہو جائے گی. ان کو پتا ہے کہ لب ہٹیں گے، دانت دکھیں گے، دنیا روشن ہو جائے گی. کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی خوشخبری آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے متعلق ہے. اتنا کہنا تھا میرے نبی سارے غم بھول گئے، ساری فکر بھول گئے، مسکرانے لگے. اتنا نہیں مسکرایا کہ دندان مبارک نظر آتے. کہنے لگے اچھا کیا خوشخبری ہے بتاؤ تو صحیح، میری بیٹی کے بارے میں میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آپ کی بیٹی سیدات النساء والعالمین ہے. اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. حضور خوش ہیں، اتنے خوش نہیں کہ دندان مبارک. سرکار نے کہا دوسری خوشخبری کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آج گزار ہوئے دوسری خوشخبری سنا دوں. حضور نے کہا ہاں سنا دو. دوسری خوشخبری آپ کے دونوں نواسوں کے متعلق ہے، حسن و حسین کے متعلق ہے. آقا نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں نوجوانان جنت کے سردار. میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ دندان مبارک نمودار ہو گئے. تو اب جس کو جنت میں جانا ہے اسے حسنین کریمین کا وفادار بننا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کے تصدق میں حسنین کریمین کے نسبت کے فیضان سے پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھائے، ان کی محبت عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جتنے حاضرین بار الہ آج کے اس جشن محفل میں، آج کی اس مجلس میں جمع ہے، مولا کریم کربلا کے شہیدوں کے صدقے طفیل ان کی حاضری کو قبول فرما. اور جتنے لوگوں نے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس جلسے کو منعقد کرنے میں دامے درمے قدم سکڑ حصہ لیا ہے، مولا ان نوجوانوں کو امام حسین کی محبت عطا فرما، حسینی کردار عطا فرما، امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قوم و ملت کی سے خوب خدمت لے مولا اس شہر کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما. آقا علیہ السلام کی محبت میں جلا، آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علیہ بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه محبوبك شيخ الكل سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي بيرا محي الدين
الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے. اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اور میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اسے حسین کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو. فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو. ارے یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو شجر کنگال دیتا ہے. اور کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں. کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں. اور شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں, ایسا شجی کسی کی بھی مانے جنا نہیں. تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں. شہزادہ غوث اعظم و غوث العالم آل مخدوم اشرف رونق اسٹیج ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم اولاد مخدوم اشرف, اولاد مخدوم اشرف حضرت سید کمال اشرف الاشرفی الجیلانی تشریف رکھیں. کوثر کا جام اس کو نبی نے دیا نہیں اور جس کا علی کی ذات سے تھا رابطہ نہیں, ایسا شجی کسی کی بھی مانے جنا نہیں. ایسا شجی کسی کی بھی مانے جنا نہیں. شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں. شیر خدا جہاں میں علی کے سوا نہیں. اور کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا. کعبے کے گرد پھرتا رہا سوچتا رہا. تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں. تیرے سوا یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں. اور غوث کو یا غوث
کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غور، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ شہنشین پہ تشریف فرما معزز مکرم سادات کرام مشائخ اعظام، بالخصوص برادر علی وقار امام ابو عبداللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی اس نورانی روحانی عرفانی مجلس میں شرکت کا عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقین جانے جتنے حاضرین آج یہاں پر آئے ہیں، جیسے مجھ سے پیش و مقرر نے کہا، آئے نہیں ہیں بلکہ امام عالی مقام کے رب نے آپ کو یہاں بلوایا ہے، اس لیے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ یہ نسل رسول کا ذکر ہے، یہ آل رسول کے ذکر کی مجلس ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، دونوں جہاں کی مرادیں پا کر جائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، انتا کے اس غلامان مصطفیٰ کے شہر میں میرا یہ پہلا خطاب ہے، پہلی مرتبہ میں حاضر ہوا، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت نے میرے روح کو گرما دیا ہے، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی نسلوں کے عقیدے کی اور اہل بیت سے محبت کے اس جذبے کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ آپ کو میرے بعد اور دو اہم ترین خطابات سماعت کرنے، اختصار سے اپنی بات کرتا ہوں آگے چلوں کہ آج ہماری اور آج کی گفتگو کا مرکز اور محور دو چیزوں پر ہوگا، ایک ہے خدا کا گھر اور دوسرا ہے نبی کا۔ کیا ہے ہماری گفتگو کا موضوع آج؟ خدا کا گھر، نبی کا گھر۔ گھر سب کو پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس گھر ہوتا ہے اسے بہت پیارا ہوتا ہے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کرے۔ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ وہ گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے رہنے والوں کے تمام تر سہولیات کا انتظام کرے، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے یہ گھر کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ضرورتیں ان کی پورا کرتے رہے۔ اب توجہ مسلمانوں، نبی کے غلاموں، امام حسین کے وفاداروں، دو گھر دنیا میں بڑی عظمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رفعتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی رحمتوں والے ہیں، دو گھر دنیا میں بڑی برکتوں والے ہیں۔ ایک گھر خدا کا، دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ ایک گھر خدا کا اور دوسرا گھر مصطفیٰ کا۔ اب خدا کا گھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس گھر کو آدم نے بنایا، آدم آئے ساتھ میں لے کر آیا، ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا کا گھر ہے وہ انسانیت کے جسموں کا قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ ہم جب رک کر کر نماز پڑھتے تو کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ عالم اسلام، ساری دنیا، اقطاع عالم کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو سب کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا کا جو گھر ہے وہ جسموں کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ روحوں کا قبلہ ہے۔ جو خدا کا گھر ہے وہ شریعت کا قبلہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا گھر ہے وہ طریقت کا قبلہ ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی تاریخ دونوں گھروں کی سنتے چلے، بات سمجھنے میں بڑا مزہ بھی آئے گا، بڑا لطف بھی آئے گا۔ خدا کا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل میرے اور آپ کے نبی کے جدیان کو ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اب کعبہ بنتا رہا، اور جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل نے، دونوں نے اللہ سے معروضہ کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا، اے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے دونوں کی خدمت کو قبول کر لیا۔
اب جب خدمت کو قبول کر لیا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ گئی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، یوں سمجھے جب اللہ کا گھر دنیا میں بن گیا تو اللہ نے دونوں سے وعدہ لیا، دونوں سے وعدہ لیا۔ حضرت ابراہیم سے بھی وعدہ لیا، حضرت اسماعیل سے بھی ایک وعدہ لیا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ دونوں نے وعدہ لیا، دونوں سے اللہ نے وعدہ لیا، اور قرآن کہتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے، اسماعیل سے۔ کیا وعدہ لیا؟ یہ وعدہ لیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم ہمارے گھر کو صاف رکھو۔ توجہ ہے، گھر کس کا؟ خدا کا۔ وعدہ کس سے لے رہا ہے؟ حضرت خلیل سے، حضرت ذبیح اللہ سے۔ کیا وعدہ لے رہا ہے؟ میرے گھر کو صاف رکھو، میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ عاکفین کے لیے، جو اس کا اعتکاف کرنے آئیں گے، جو اس کا طواف کرنے آئیں گے، ان کے لیے جو یہاں پر اعتکاف کریں گے، ان کے لیے جو یہاں پر آ کے رکوع کریں گے، ان کے لیے جو یہاں پر آ کے سجدہ کریں گے، تو انہوں نے وعدہ کر لیا مولا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے گھر کو صاف رکھیں گے، تیرے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیں گے، تیرے گھر کو ستھرا رکھیں گے۔ اے مولا ہم نے وعدہ کر لیا۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت ابراہیم رخصت ہو گئے، حضرت اسماعیل رخصت ہو گئے، سینکڑوں برس تک خانہ کعبہ کے اندر بت بیٹھے رہے، بت بیٹھے رہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب بت بیٹھے تو خانہ کعبہ پاک رہا کہ ناپاک ہو گیا؟ تو کہنا پڑے گا خانہ کعبہ میں ناپاک بت بیٹھ گئے، یہ سینکڑوں برس تک بیٹھے رہے۔ اب مجھے کہنے دو، گھر خدا کا، تو خدا کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرو، جیسے کہ اس نے کیا۔ ابرہا جب حملے کے لیے آیا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس لوگ بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے آپ متولی کعبہ ہے، آپ کعبے کے متولی ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھیے، اے متولی کعبہ اٹھیے، اے سردار قریش اٹھیے، کعبے کی حفاظت کیجیے۔ وہ تعریف ساز جملے میرے مصطفیٰ کے دادا نے فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ جاؤ تم اپنے گھروں کی فکر کرو، تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ کہا کعبے کا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کروائے گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت کا سلسلہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ ابراہیم نازل ہو گئی۔ ادھر سے آئے ابابیل، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پیاس کہتی ہے چلو ریت نہیں چھوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نہیں چھوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تو پکارے گا تو اے صحن حرم ہم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں کی حفاظت کرو، ادھر خدا نے ابابیل کو بھیج دیا، ادھر خانہ کعبہ کی حفاظت ہو گئی۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے دونوں سے وعدہ لیا، خلیل سے اور ذبیح اللہ سے، کہ تم وعدہ کرو کہ میرے گھر کی حفاظت کرو گے، میرے گھر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھو گے۔ اب یہ جب وعدہ ہو گیا، اس کے بعد سینکڑوں برس تک بت بیٹھے رہے، تا وقت کہ میرے اور آپ کے نبی دنیا میں نہیں آئے، تا وقت کہ مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے اور فتح مکہ کا معرکہ نہیں ہو گیا۔ اب مجھے کہنے دیں، جب خدا کے گھر کو پاک رکھنے کی بات آئی تو خدا نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جب مصطفیٰ کے گھر کی پاکی کی بات آئی تو کسی سے وعدہ نہیں لیا، کسی سے عہد و پیمان نہیں کیا، کسی سے ذمہ داری نہیں دی کہ تمہیں ذمہ داری دی جاتی ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک رکھو، بلکہ قرآن نے خود فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے گھر سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا، ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا، دور کرے گا نہیں۔
علماء کرام کی توجہ، میاں کی توجہ، یہ نہیں فرمایا کہ دور کرے گا. دیکھو گندگی دور جب کی جاتی ہے جب گندگی ہوتی ہے، جب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، جب نور ہے، نور علی نور ہے، تو پھر گندگی کا تصور کہاں آتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا 14ویں صدی کے ملا نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتا، کہاں سے نظر آتا؟ ان 14ویں صدی کے ملاؤں کو نسل رسول میں گندگی کہاں سے نظر آتی ہے؟ سنو، اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کو کیسے صاف کیا ہے، کیسے پاک کیا ہے. چلو سیدہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سیدہ کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں. سیدات النساء والعالمین، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسن پیدا ہوتے ہیں. حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، شہزادے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب بچہ ہوتا ہے تو 2 3 4 مہینے تک عورتیں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں. جب تک پاک نہ ہو جائے نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن کو چھو سکتی ہے. اب سنو، احادیث شاہد ہیں. ادھر امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوتے ہیں، ادھر صبح صبح یہ تولد ہوتے ہیں. سیدات النساء والعالمین مالکنی ہے تو جہاں سیدہ طاہرہ فاطمہ ذاکرہ ادھر اٹھتی ہے، ادھر سجدے میں گر کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور نماز ادا کرتی ہے. ایسی پاکی دنیا میں ہے. وہ ذہن ناپاک ہے جو نسل رسول کو ناپاک کیا، وہ ذہن ناپاک ہے، وہ خیال ناپاک ہے، وہ فکر ناپاک ہے، وہ سب حضرات ناپاک ہے جو نسل رسول کی طرف ناپاکی کی نسبت کرتا. اب سنو، یہ سیدہ ہو مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، امیر المومنین سید الواسطین، حلال المشکلات والنوائی، اسد اللہ الغالب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ امام حسن اور امام حسین کے بابا، شہید اعظم کے بابا جان مسجد نبوی میں بیٹھے. کہاں بیٹھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے. سارے صحابہ بیٹھے، سارے صحابہ. یار تم لوگ بات مت کرو بچوں، بیٹا بات کرنی ہے کہ باہر جا کے جاؤ، جتنی بات کرنی ہے کرو، اس کے بعد میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، سے ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ ہے آپ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا. بیٹھے ایک مرتبہ جھوم کر رسول و آل رسول کی بارگاہ میں اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سنیں رہے توجہ. مسجد نبوی میں صحابہ کا جمگٹا ہے. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب یہ گئے تو حضور کی حجرہ مبارکہ کے اطراف میں اپنے اپنے گھر بنا لیے. سب نے زمینیں خرید لی، جنہیں مل گیا سب نے اپنے اپنے گھر بنا لیے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے تھے ان سب کے دروازے مسجد نبوی میں تھے. ایسی نہیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں حضور کے زمانے کی مسجد نبوی. ذرا تصور کی آنکھوں سے سوچ کر دیکھیں، بڑا لطف آئے گا. صحابہ کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں. ایک مرتبہ حضور ممبر پر جلوہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ابھی ابھی حکم صادر فرمایا ہے. اے جبرائیل، کیا حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنوں کے دروازے، توجہ ہے، جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں، یا رسول اللہ ان سب کو حکم دے دے کہ اپنے اپنے دروازے اب کے ابھی فوراً کے فوراً بند کر. حضور نے حکم دیا، اے میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب کے اب جتنوں کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جائے. صحابہ اٹھے، جس کے پاس جو ملتا وہ لاتا اور دروازے بند کر دیتا. کسی نے پتھر لائے، دروازے بند کر دیے. کسی نے مٹی
چٹائی دروازے بند کر دیے، کسی نے کھجور کے پتے لائے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، کسی نے تخت لگا دیے، کسی نے چٹائی لگا دی، الگ جتنے تھے سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ ممبر رسول پر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ کے جانشین مولا کائنات مصطفیٰ کے خدموں میں بیٹھے ہیں۔ اب جب سب دروازے بند کر آ گئے، سب مولا علی کے چہرے کو تکنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج پہلی بار علی نے رسول خدا کے حکم کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، چوئے میں گویا شروع ہو گئی۔ کوئی کہنے لگا دیکھو علی کو کیسے بیٹھے ہیں، انہیں بھی تو چاہیے تھا اپنا دروازہ بند کر دیتے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے، سب کے لیے حکم صادر کیا گیا یہ دروازہ کیوں بند نہیں کرتے۔ جب بات بڑھنے لگی اور جب باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی تو مولا کائنات کو بے چینی ہوئی، تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ مولا اٹھے، مصطفیٰ نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے نا سب اپنے اپنے دروازے بند کر لیں، میں بھی اپنا دروازہ بند کر لوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بٹھا کر کہا علی تو کہیں نہیں جائے گا، اے علی تو کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ نے ان سب کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے دروازے بند کر لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ حالت ناپاکی میں توجہ ہے، حالت ناپاکی میں اللہ نے ابھی کے ابھی اب کے اب یہ حکم صادر کیا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے گھر میں دخل نہیں دے سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے، اس صورتحال میں جب تم مسجد میں قدم رکھو گے، فقہائے کرام فرماتے یہ حرام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب جتنوں کو غسل کی عادت پہلے پیش آتی تو وہ گھر سے نکلتے مسجد نبوی سے ہو کر پانی لینے کے لیے جاتے، تو مطلب کیا؟ ناپاکی کی حالت میں اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں گزرے، اسی لیے سب کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میرے اور تیرے سوا حالت جنابت میں مسجد میں کسی کا بھی داخلہ حرام ہے۔ کوئی تو مطلب کیا؟ مصطفیٰ پاک، مولا علی پاک، سیدہ پاک، حسنین کریمین پاک اور ہمارے پیر غوث پاک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اہل بیت کے طہارت کی تطہیر، یہ ہے ان کی پاکی، اور جن کا ذکر کرنے کے لیے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں انتا کے رہنے والے اس کمیٹی کے منتظمین جنہوں نے عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجلس کا انعقاد کرایا ہے۔ یقین جان جس کسی نے بھی امام حسین کی محفل کو سجایا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ رسول خدا اس کی دنیا اور آخرت کو سجایا۔ جس کسی نے بھی امام حسین کو یاد کیا، یاد رکھا میرے نبی اس ہر شخص کو گنبد خضرا میں آج یاد کروا رہے ہیں۔ جتنے غلام یہاں محبت حسین اور محبت آل رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر آئے، یہ نہ سمجھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہے۔ حضور سب کے دل سے حال سے بات کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے دل کے حال سے باخبر ہیں، اور جتنے آئے ہیں سب کو نوازا، سب کو نوازیں گے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران ملت اسلامی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی محبت اپنی امت سے اتنی محبت کسی بھی نبی نے اپنی امت سے نہیں کی ہے کہ نہیں؟ جتنی محبت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کس سے؟ ہم گناہگار امتیوں سے۔ رات رات بھر حضور روتے گڑ گڑاتے اور اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی محبت میرے نبی نے اپنے نواسوں سے کی ہے، اتنی محبت اپنی امت میں کسی سے بھی نہیں کی ہے کہ نہیں؟ نبی تو فرمایا ان کی محبت میری محبت، میری محبت رب کی محبت، جو ان کو خوش کرے گا وہ مجھ کو خوش کرے گا، جو ان مجھ کو خوش کرے گا وہ رب کو خوش کرے گا، جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا، جو مجھ کو ناراض کرے گا وہ خدا کی ناراضگی بول دے گا۔ اس قدر محبت
बचपन के अय्याम इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत तैयबा दुनिया में तशरीफ लाते हैं 4 हिजरी है। कौन सी हिजरी है? 4 हिजरी है। इमाम हुसैन दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश, बहुत खुश। जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जाओ और जाकर मेरे महबूब से कहना कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखना। क्या रखना? हुसैन रखना। जो नाम इमाम हसन को मिला उससे पहले दुनिया में किसी का नाम हसन रखा ही नहीं गया। फिर फरमाया हुसैन रखना। हुसैन भी किसी को भी नहीं मिला। आप और हम हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो हम नाम रखते हैं, और जब नबी के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो खुद खुदा नाम रखते हैं। क्यों? वो खुदा का घर है, ये नबी का घर है। ये नबी का घर है, ये आम घर नहीं है, ये नबी का घर। जिब्राइल आने जब लगे तो रास्ते में एक मकाम से गुजर हुआ, एक पहाड़ पर से। वहां रुके, तवक्कुफ किया, किसी के रोने गिड़गिड़ाने की आवाजें आई तो उतर गए। तो वहां पर देखा कि एक नहीं कमजोर किस्म का फरिश्ता है। कहने लगा जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं? कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगा 4000 साल से, कितने? 4000 साल से इस परेशानी और आफत में हूँ, और 4000 साल से रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, माफी तलब कर रहा हूँ, तुम्हारा रब मुझे माफ नहीं करता। कहा तेरी गलती क्या है? तो कहने लगा कि मैं एक मरतबा आसमान में उड़ रहा था और मेरी नजर एक अपाहिज शख्स पर पड़ी तो मुझे हंसी आ गया। एक ऐसा कमजोर, इसीलिए तो कहते हैं हंसना नहीं, किसी की आफत पर, किसी की परेशानी पर हंसने से मेरे नबी ने मना फरमाया है। तो हंसी आ गई तो अल्लाह को जलाल आ गया और मेरे पर और बाजू दोनों को तोड़ दिया। अब मैं किसी काम का नहीं रहा। ए जिब्रील कहाँ जा रहे हो? तो कहा मुस्तफा के घर शहजादा तवल्लुद हुआ है, पैगाम मसरत लेकर जा रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से मुबारकबादी का पैगाम लेकर जा रहा हूँ, और जाते जाते उनके लिए नाम अल्लाह ने तजवीज़ फरमाया है, वो नाम लेकर जा रहा हूँ। कहने लगा मुझे भी रसूल खुदा की बारगाह में लेके चलो, मुझे भी रसूल खुदा की बारगाह में लेके चलो। जिब्रील ने कहा बगैर इजाजत कैसे लेके जाऊं? कहा उस बच्चे का वास्ता, उस शहजादे का वास्ता जिसका नाम खुदा ने हुसैन रखा। जिब्राइल ने आसमान की तरफ देखा, तेरे हुसैन का वास्ता कि दुनिया में पहला शख्स है जिसने हुसैन का वास्ता दिया। मुझे हयात है, मेरी रहमत को हयात है कि इसका वसीला लिया जाए, हुसैन का नाम लिया जाए, और इसकी आरज़ू पूरी न हो। तवज्जो मुसलमानो, नबी के गुलामों, अल्लाह ने कहा जिब्राइल से साथ लेकर जो होगा देखा जाएगा। हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाया, मुबारकबादी दी। उसके बाद कहा नाम हुसैन रखा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राइल अकेले आए? नबी गैबता को देखो, सबकी खबर। दरवाजे पर एक मजबूर आया है, मुस्तफा को खबर कैसे नहीं होगी? इस दुनिया का हो या उस दुनिया का हो, इंसान हो, फरिश्ता हो, जिन हो, जानवर हो, मेरे नबी को सबकी फिक्र बराबर है। चाहे यहाँ का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे हत्या का रहने वाला हो, बारा का रहने वाला हो, राजस्थान का रहने वाला हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो, अरबस्तान का रहने वाला हो, बल्कि आगे बढ़कर कहूँ कब्रिस्तान का भी रहने वाला हो, तो मुस्तफा को उसकी फिक्र जरूर रहे, क्योंकि मेरे नबी उम्मत के हाल से एक लम्हे के, एक सेकंड के लिए भी बेखबर नहीं है। सरकार तमाम उम्मत की फिक्र है। हुजूर ने कहा क्या चाहता है, उसे लेकर आओ। आए हुजूर को देखा, रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा, कहने लगा मेरी बैठ गई, बढ़िया कुछ। कहा या रसूलुल्लाह क्या बात है? कहा नहीं कुछ फिक्र है। कहने लगे या रसूलुल्लाह अल्लाह ने सलाम भेजा, अल्लाह ने अपनी रहमतें आप पर नाजिल फरमाई। कहा जिब्राइल कैसे आना होगा? कहा या रसूलुल्लाह अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि किसी को साथ लेकर आया हूँ। कहा किसको लेकर आया हूँ? या रसूलुल्लाह इस फरिश्ते को लेकर आया हूँ। जब से दुनिया बनी है तब से इसकी ये तमन्ना और आरज़ू की कि आपके चेहरे अक़दस का दीदार करें, और या रसूलुल्लाह आज आया है, आज के बाद फिर क़यामत तक दुनिया में नहीं आएगा। कि बड़ा खुश नसीब है, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल किया, इसको आपके पास भेजा है। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल बताओ कैसे आना है? हुजूर को भी खुशी नहीं है, जिब्राइल फरिश्ता आया है, जिब्राइल आए, सैयदुल मलाइका मेरे मुस्तफ़ा के खत्मों पर अपनी आंखों को मलते हैं। फरिश्ता आएगा तो हुजूर क्या खुश होंगे? हुजूर अपनी फिक्र में बैठे, कहने लगे या रसूलुल्लाह अल्लाह ने सलाम भेजा है, और या रसूलुल्लाह दो खुशखबरियां भेजी। आखिरी बात तवज्जो, कहा दो खुशखबरियां भेजी। हुजूर ने कहा अच्छा क्या खुशखबरियां हैं? तो कहा या रसूलुल्लाह पहली खुशखबरी बताऊं,
جبرائیل کو معلوم ہے کس کے بارے میں، اور جبرائیل کو یہ بھی معلوم ہے اب وہ لبہائے مبارکہ سے وہ دندانی مبارکہ نمودار ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہو جائے گی۔ ان کو پتا ہے ادھر لب ہٹیں گے، دانت دکھیں گے، دنیا روشن ہو جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلی خوشخبری آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے متعلق ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے نبی سارے غم بھول گئے، ساری فکر بھول گئے، مسکرانے لگے۔ اتنا نہیں مسکرایا کہ دندان مبارک نظر آتے، کہنے لگے اچھا کیا خوشخبری ہے، بتاؤ تو صحیح میری بیٹی کے بارے میں میرے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا آپ کی بیٹی سیدات النساء والعالمین ہے، اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ حضور خوش ہیں، اتنے خوش نہیں کہ دندان مبارک۔ سرکار نے دوسری خوشخبری کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آج گزار ہوئے، دوسری خوشخبری سنا دوں؟ حضور نے کہا ہاں سنا دو۔ دوسری خوشخبری آپ کے دونوں نواسوں کے متعلق ہے، حسن و حسین کے متعلق ہے۔ آقا نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں نوجوانان جنت کے سردار۔ میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ دندان مبارک نمودار ہو گئے۔ تو اب جس کو جنت میں جانا ہے اسے حسنین کریمین کا وفادار بننا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کے تصدق میں حسنین کریمین کے نسبت کے فیضان سے پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے، اہل بیت اطہار کی محبت میں اٹھائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جتنے حاضرین بار الہ آج کے اس جشن محفل میں، آج کی اس مجلس میں جمع ہے، مولا کریم کربلا کے شہیدوں کے صدقے طفیل ان کی حاضری کو قبول فرما، اور جتنے لوگوں نے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس جلسے کو منعقد کرنے میں دامے درمے قدمے سکر حصہ لیا ہے، مولا ان نوجوانوں کو امام حسین کی محبت عطا فرما، حسینی کردار عطا فرما، امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قوم و ملت کی سے خوب خدمت لے، مولا اس شہر کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، آقا علیہ السلام کی محبت میں جلا، آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علیہ